اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آیت نمبر 164 ہے، سورہ آل عمران، چوتھا سپارہ، ترجمہ کنز ایمان ہے۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے، کہاں؟ انہی میں سے، انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی کی جنس سے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو سکیں، آپ سے بوقت ضرورت سوال کر سکیں، آپ کی ہم نشینی اختیار کر سکیں اور آپ کی ذات گرامی سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے اور انسانوں ہی میں سے ہونے کو ایک احسان کے طور پر بیان فرمایا۔ یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے ہی میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، جسے سمجھنا ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی، قرآن بھی عربی، مخاطب بھی عربی، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ بھی عربی، ٹھیک ہے، سارے ہی عربی تھے، عرب یعنی لینگویج جاننے والے، ٹھیک ہے۔ اور ایک زبان تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پیدائشی طور پر سکھاتا ہے کہ جس ماحول میں بچہ آنکھ کھولتا ہے وہ زبان خود بخود وہ سیکھ لیتا ہے، اس کو سکھانی نہیں پڑتی، وہ سب کو بولنا آ جاتا ہے، سب کچھ سیکھ لیتا ہے کہ کس چیز کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ باوجود اس کے کہ عربی نہیں بھی پڑھے ہوئے ہوتے، تو مطلب پڑھے ہوئے سے مراد یہ کہ جیسے دیکھ کر پڑھنا، جو لکھا ہوا وہ دیکھ کر پڑھنے، اس کے باوجود بھی بڑی زبردست قسم کی وہ عربی بولنے میں مہارت رکھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی عربی زبان میں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی کی قوم میں سے تھے۔ انہی کی قوم میں سے کس طرح سے تھے کہ آپ وہیں عرب میں ہی، مکے ہی میں پیدا ہوئے، انہی کے خاندان سے تھے، تو وہ لوگ اس کی وجہ سے کیا تھا کہ مانوس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے، انسان اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر، جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید البشر ہیں، لیکن کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھاتے پیتے تھے، تجارت کرتے تھے، نکاح کیے تھے آپ نے، تو اس طرح سے یعنی لوگوں کے لیے کیا تھا، پیروی کرنا آسان ہوا نا۔ اگر کوئی فرشتہ آ جاتا یا کوئی جن، کیا کوئی انسان جن سے، جناتوں سے مانوس ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی تصور کیا کہ جنات سے انسان مانوس ہو، اس سے دوستی کرے، اس کے قریب بیٹھے، اس کے طور طریقے اختیار کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے فرشتوں کی پیروی کرنا اور ان کے طور طریقے اختیار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ روم میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 21 میں، آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا فرمایا کہ آیت نمبر 21 ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دیکھیے ترجمہ کنز ایمان سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، آیات ہی، آیت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے، ازواج کیا ہے؟ جوڑے، ٹھیک ہے، کپلز، جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، سکون، لتسکنوا الیہا، ان سے سکون حاصل کرو،
اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. کیا رکھا اللہ نے؟ مودہ اور رحمہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رکھ دی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ جو خواتین عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ بھی کیا ہیں؟ انسانوں ہی کی جنس سے ہے نا، الگ سے تو نہیں ہے. جب انسان کی بات ہوتی ہے تو جنس انسان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، دونوں کی ایک ہی جنس مانی جاتی ہے نا. کہ کیا ہے؟ جنس حیوان سے جب آپ حیوان ناطق کو الگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں اور مرد دونوں شامل کیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی اس کو قرار دیا کہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی. اللہ ہی کے نشانات اور اس کی تصرفات میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں بھی پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو اور ان سے آرام حاصل کرو. کیا مطلب ہے؟ ای من جنسکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری عورتوں کو تمہاری ہی جنس سے پیدا فرمایا ہے. اور سورۃ الفرقان میں کیا بیان کے دیکھیے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. ترجمہ دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے. اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دیا. یہاں جو جانچ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اے لوگو تم صبر کرو گے. ٹھیک ہے. حمزہ استفہام کے لیے ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ خیر. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام، رسول علیہ السلام انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کھانا پانی بھی کھاتے ہیں. یہ کافروں کی بات کو رد کیا گیا. یہاں پر ان کے ذہن میں بار بار یہ بات آتی تھی کہ انسانوں میں سے مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول بنا دیا گیا، کوئی نبی بنا دیا گیا. یعنی اس طرح سے وہ پریشان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب تو عنایت فرماتا ہے، لیکن بسا اوقات ان کی باتوں کو رد بھی فرماتا ہے، کہ جواب بھی نہیں دیتا، کہ وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی باتوں کا جواب دیا جائے. اس طرح کی فضول باتیں وہ کرتے ہیں. یہاں مقصد یہ ہے کہ کھانا کھانا، بازاروں میں خرید و فروخت کرنا، نکاح کرنا، بچے پالنا اور دیگر ضروریات انجام دینا، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں ہی کے فائدے کے لیے، انسانوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کا انتخاب فرمایا. تو یہاں پر یہ بات بھی آپ مطلب ذہن نشین کر لیں. اور یہاں سورہ یوسف آیت نمبر 109 پر فرمایا، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے. کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، جنہیں ہم وحی کرتے. ٹھیک ہے. جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے. اور سب کیا تھے؟ من اہل القرى، اور سب شہر کے ساکن تھے، شہر میں رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بہت واضح کر کے بیان فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے سب کے سب بشر ہی تھے اور مردوں میں سے تھے، عورتیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے ان کی بشریت کو خوب جو ہے کھول کر بیان کیا تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے. یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 131 ہے، آیت نمبر 130 ہے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے؟ نہ آئے تھے نہیں، کیا آتے نہیں رہے؟ رسول علیہ السلام وقتاً فوقتاً تشریف نہیں لاتے رہے؟ نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً بستیوں میں تشریف نہیں لاتے رہے؟ مبعوث نہیں ہوتے رہے؟ ان کی بعثت نہیں ہوتی رہی؟ اب آپ نے ان آیات مبارکہ کو ذہن نشین کر لیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو سکھایا ہے. اور بھی آیات ہیں، سورہ کہف میں بھی اللہ نے فرمایا، اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی فرمایا. بہرحال بہت ساری آیات ہیں جو یہاں پر جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے انہی میں سے رسول بھیجا تاکہ یہ آپ سے مخاطب ہو سکیں اور آپ کے ارشادات کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کر سکیں. اسی لیے فرمایا یتلو علیہم آیات ہی،
جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں، تاکہ ان کے نفس پاک ہو جائیں اور ان کے دل اس نجاست و خباثت سے صاف ہو جائیں جس سے وہ حالت شرک و جہالت میں آلودہ تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا والحکمہ، اور ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ حکمت کی باتیں اسی کو آتی ہیں جس کو کتاب آتی ہے۔ اللہ کی کتاب جو سیکھتا ہے وہی سب سے بڑا حکیم اور دانشمند ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یہ لوگ کھلی ہوئی واضح طور پر گمراہی میں تھے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ ایسی سرکشی اور جہالت میں جو ہر ایک کے لیے ظاہری کھلی طور پر بالکل واضح تھی، وہ اس میں مبتلا تھے۔ عبدالسلام بن محمد نے لکھا ہے کہ وَإِن كَانُوا، یہ اصل میں کہنے ہیں وَإِنَّهُمْ كَانُوا تھا، اور کہنے دلیل اس کی یہ ہے، یہ لفی دلال مبین، لام زبر لا جو ہے یہاں پر یہ اس پر جو لام یہ تاکید کا آنا ہے۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا ضیاء القرآن بھی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے جو لکھا ہے اس کی حاشیہ نمبر 185 پر، تو یہاں دیکھیے حاشیہ نمبر 185 کہہ رہے ہیں کہ درندہ صفت انسانوں کو، یعنی انسان کو کیوں کر فرشتہ سیرت بن گئے۔ کہہ رہے ہیں درندہ صفت انسان کیوں کر فرشتہ صفت بن گئے جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ عرب کے بادہ نشینوں کو ہی کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو بعد میں صحابہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تو آپ اپنا خادم کس کو نہیں بناتے؟ جو آپ کا کام صحیح نہ کرے، جو مطلب جس کے یعنی نیچر میں یعنی فطرت میں ہی بگاڑ ہو، تو ظاہر ہے اس کو آپ ملازم بھی نہیں رکھتے، اپنا ملازم بھی آپ دیکھ داکھ کے رکھتے ہیں نا۔ تو یہ ان کا بتانا مقصد ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کر آئین جہاں بانی میں دنیا بھر کے وہ استاد بن گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کو بھی راضی کیا۔ تو دنیا بھر کے وہ استاد بن گئے جن کی گھٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر شرک اور فسق و فجور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں، ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہماگیر انقلاب کیوں کر آیا، کیسے آیا؟ جنہوں نے کبھی ان حقائق پر غور کیا ہے وہی اس نبی معظم کی شان رفیع کو جان سکتے ہیں۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیت صالحہ سے یہ مبارک انقلاب روح پذیر ہوا۔ اب ذرا ان آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس احسان مندی کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا، کبھی ہم نے اس کی شکر گزاری کی، اس کو انعام سمجھا کہ ہاں یہ واقعی ہمارے اوپر یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بطور تحفہ بھیجا، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، ان کو رحمت للعالمین بنایا، ان کو ہمارا شفیع بنایا۔ کبھی ہم نے اس انعام کو نعمت سمجھا اور بطور نعمت اس پر ہم خوش ہوئے؟ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا، یا ہم نے اس نعمت اتار پھینکا؟ اس نعمت کو ہم نے اتار پھینکا، کیا کیا ہم نے؟ اپنے طرز عمل پہ غور کریں۔ کسی انعام کو انعام سمجھنا ہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کو انعام سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ کسی نے آپ کو گفٹ دیا، آپ نے اس کے گفٹ کو جو ہے، اس کے تحفے کو آپ نے جو ہے پھینک دیا، آپ نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا، اس کی آپ نے جو ہے قدر ہی نہیں کی، تو وہ کہاں آپ کے لیے گفٹ رہا؟ دینے والے نے تو بڑی محبت اور بڑی چاہ سے آپ کو دیا تھا، لیکن لینے والے نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی، تو اس نے اس انعام کو، اس نعمت کو پہچانا کہاں؟ کیا پہچانے گا؟ آپ بتائیں، میں اور آپ کبھی اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے ہمارے اوپر؟ قرآن کو کبھی نعمت سمجھا؟ اور اگر نعمت سمجھتے تھے تو کیا اس کو ایسے ہی ایک کونے میں، گھر کے کونے خطرے میں ڈال دیا کہ جو گھر میں سب سے زیادہ نہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ یتلو علیہم، کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ تلاوت سے مشتق ہے، تلاوت اصل میں اس کا مصدر ہے، مصدر کیا بنے گا؟ تلاوت، تلاوتن، ٹھیک ہے۔
اور یہ جو ہے یتلو اسی سے مشتق ہے، ٹھیک ہے. تو تلاوت کے اصل معنی کیا ہیں؟ اتباع اور پیروی کے ہیں، ٹھیک ہے. اور تلاوت کے اصلی معنی کیا ہیں؟ اصل میں ہے اس کے معنی اتباع اور پیروی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے پیچھے چلنا. ایک ہم وہ بھی پڑھتے ہیں توالی اربع کا قانون، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے پڑھا ہوگا توالی اربع کا قانون ان کو پتا ہوگا، یعنی پے در پے جب 4 زبر ایک ساتھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک قانون ہے. تو کیا ہے؟ پے در پے، یعنی ایک کے پیچھے. اور تلاوت کا معنی پیچھے چلنے کو بھی کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہی ہے پیچھے چلنے کو، کسی کے پیچھے چلنے کو بھی تلاوت کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ پوری طریقے سے اتباع کرنا ہوتا ہے، پوری طریقے سے اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اور پوری طریقے سے اتباع کرنا لازم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا بالکل اسی طرح پڑھنا، ٹھیک بالکل اسی طرح پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بالکل ٹھیک اسی طریقے پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اپنی طرف سے اس میں ہم کسی ایک لفظ کا، کسی ایک حرکت کا اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی کمی بیشی، کوئی تبدیلی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. اور کسی بھی کتاب کو پڑھنے کو ہم تلاوت کہتے بھی نہیں. کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں تو کیا اس کو کوئی کہتا ہے کیا کہ یہ فلاں کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، میتھ کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ انگلش کی تلاوت کر رہے ہیں، انگلش کی بک جو ہے نا اس کی تلاوت کر رہے ہیں، یا عربی کوئی بک آپ لے لیں اس کی تلاوت کر رہے ہیں، نحو کی تلاوت کر رہے ہیں، صرف کی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اتباع لازم تھوڑی ہے کہ بالکل آپ پے در پے اس کے پیچھے چلیں آپ، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ یہ جان لیجئے کہ تلاوت کا مطلب یہ کہ بالکل اس کی، یعنی جو کچھ اس میں حکم دیا گیا ہے اس کی اتباع کرنا. اور اسی طریقے سے جو فقہی کتابیں ہیں، فقہ کی جو بک ہیں، ہدایہ ہے، قدوری ہے، نور الہدیٰ وغیرہ ہے، کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ جو ہے ہاں یہ قدوری کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ہدایہ وغیرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نہیں کہتا نا کوئی یہ عالمگیری کی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ صرف قرآن مجید کے لیے خاص ہے. اب فی الوقت یہ اس کی تلاوت اس لیے کہ اس کو جب انسان پڑھتا ہے نا تو اس کی بالکل اتباع بھی کرتا ہے. اور اسی آیت کی روشنی میں ذرا آپ اور میں اپنا جائزہ لیں کہ میں اور آپ تو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم تو تلاوت ہی نہیں کر رہے ہیں. تب آپ بتائیے کہ اتباع تو پھر بہت بعد کی بات ہو گئی. اب آپ بتائیے جب ہم تلاوت ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، اس کو تو ہم نے بہت ادب کے ساتھ الماریوں کے اوپر سب سے اوپر کر کے رکھ دیا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ یہی ادب ہے. اس کا تلاوت اس کا ادب نہیں ہے، اس پر چلنا اس کا ادب نہیں ہے، بس اس کا اوپر رکھنا اس کا ادب ہے. ٹھیک ہے، اس کو جوزدان میں خوبصورت سے وہ پھول اور گلدستے سجا کے، لیس لگا کر اس کو اس میں سجا کر بند کر کے باندھ کے ڈوری سے اس کو جو ہے لپیٹ کے، بلکہ اب تو اس طرح کے وہ جو آ گئے ہیں جو رحل کہتے تھے کہ اس میں باقاعدہ یعنی کنڈی لگی ہوتی ہے، اس میں لاک بھی لگ جاتے ہیں. یعنی اتنا ادب کر رہے ہیں ہم اس کا، تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ کھولنا پڑے، نہ پڑھنا پڑے، نہ اس پر عمل کرنا پڑے. بس جناب ہم تو بس علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا یہ حق ہے؟ اللہ نے جس بات کا احسان جتلایا تھا وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی ہم پر قرآن مجید پڑھ کر ہم کو سناتے ہیں اور اس پر عمل کر کر کے دکھاتے ہیں. ایک ایک آیت آپ تلاوت کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے پوچھا تھا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، ہم نے تو اخلاق اس سمجھا ہے نا کہ اخلاق کہتے ہیں مسکرا کر بات کرنے کو. ٹھیک ہے، ہنس کے بات کرنا، ہنس کر کسی کا استقبال کرنا، جناب وہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے. یہ اس کو نہیں کہتے اخلاق. اخلاق کہتے ہیں پوری زندگی آپ کی جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے کو اخلاق کہتے ہیں. چلیں کبھی انشاءاللہ ہوگی تو بات اس پر بھی بات کریں گے. بہت طویل یہ ایک ٹاپک ہے اخلاق. تو خیر بہرحال، تو جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے اخلاق کے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن کے قاری تھے. قرآن کی تلاوت کرو اور آپ کا عمل دیکھو. جو قرآن میں لکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھا رہے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہی اپنی عملی زندگی میں صحابہ کو دکھا بھی رہے ہیں. تو یہ یعنی پریکٹیکل تھی، یعنی قرآن ان پریکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا.
ٹھیک ہے، اور ہماری پریکٹس میں کیا ہے؟ ذرا کبھی غور کیا؟ نہیں۔ تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے کیا انعام ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے قرآن پڑھ کر سنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، یاد رہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ اردو میں بولتے ہیں، زکوٰۃ کا معنی جانتے ہیں؟ زکوٰۃ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو مال کی، جب مال کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا مال پاک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ پاک ہے، تزکیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے اس سے آتا ہے، باب تفعیل سے بھی آتا ہے، باب تفاعل سے بھی آتا ہے، اور یہ ثلاثی مجرد اور مزید فی وغیرہ سے بھی آتا ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی یہاں پر ہے طہارت اور پاکی، ٹھیک ہے۔ تو اس لفظ کو آپ اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ظاہری باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے اس کو آپ استعمال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ظاہری اعمال بھی پاک ہو گئے، باطنی اعمال بھی پاک ہو گئے، دل بھی پاک ہو گیا، ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، دلالت سے، گمراہی سے، ہر طرح سے ان کو پاکیزگی، طہارت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو نصیب ہوئی، یعنی ہر طرح سے وہ کیا ہو گئے؟ پاک و طیب و طاہر ہو گئے، اور ان کا خوب تزکیہ ہو گیا، اور ہمیں ان باتوں کی خبر ہی نہیں ہے، تو ہمارا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ہم پاک کیسے ہوں گے؟ ہمارے اعمال کیسے پاک ہوں گے؟ ہمارا دل کیسے پاک ہوگا؟ کیونکہ ہمیں تو ان کی خبر ہی نہیں ہے نا، اور ہمیں خبر ہو بھی کیسے کہ ہم تو اس سے خبردار ہونا بھی نہیں چاہتے، ہم نے تو کبھی اس کی خبرگیری کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہا لیا، دھو لیا، عطر لگا لیا، خوشبو لگا لی، پرفیوم لگا لیا، خوشبو آنے لگ گئی، اس کے علاوہ اور بہت ساری خوشبوات آتی ہیں وہ لگا لیا، سفید کپڑے پہن لیے، خوبصورت کپڑے پہن لیے، اس کے علاوہ قیمتی اور بہت مہنگے اور برانڈڈ سوٹ پہن لیے، ہم تو پاک صاف ہیں، اور صفائی نصف ایمان ہے کہہ دیتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان نہیں ہے، صفائی الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ صفائی آپ دیکھیں، صفائی تو آپ کو بہت سی جگہ نظر آئے گی، لیکن طہارت ہر جگہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرے تو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کیا طہارت بھی ہر جگہ نظر آتی ہے؟ صاف ستھرے تو آپ کو کافر بھی نظر آتے ہیں، لیکن کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو نجس ہیں، انما المشرکون نجس، وہ تو نجاست سے بھرپور ہیں۔ تو صفائی اور چیز ہے، طہارت اور چیز ہے۔ صفائی میں تو آپ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت آگے ہیں، صحابہ کرام کے پاس سے تو پسینے کی بدبو آتی تھی، قرآن نے بھی بیان کی ہے، حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، پسینے کی ایسی اسمیل آتی تھی کہ دوسرے لوگ، بڑے لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ طہارت تو تھی ان کے پاس، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو کیا ہے، ان کو پاک کر دیا تھا، ان کو کلمہ جب طیبہ پڑھایا تھا، اور جب اس کے اثرات ان کے دلوں پر، ان کے اثرات دلوں پر مرتب ہوئے تو وہ اسی وقت پاک ہو گئے تھے، اللہ کے نزدیک وہ پاک تھے، اللہ کے نبی کے نزدیک وہ پاک تھے، طیب تھے، وہ طیب تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ خوشبودار تو نہیں تھے ظاہری میں، ظاہر میں تو پسینے کی ایسی اسمیل آتی تھی، 8 دن ایک کپڑے پہنے رہتے تھے وہ، لیکن وہ طاہر تھے، صاف نہیں تھے۔ صفائی تو نہیں تھی نا، صفائی کہاں تھی؟ پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، کپڑا میلا کچیلا ہو رہا ہے، کام کر کے آئے اسی کپڑے میں کام کر رہے ہیں، اسی کپڑے میں کھاتے پیتے ہیں، اسی کپڑے میں سو جاتے ہیں، تو صاف کہاں ہوا؟ مٹی بھی لگی ہوتی تھی، دھول بھی لگی ہوتی تھی، پسینے بھی بہہ رہے ہوتے تھے، اسی پہ سوکھ جاتا تھا، پسینے کے دھبے بھی پڑے ہوتے تھے، تو صاف تو نہیں ہوا نا، لیکن پاک تو تھا۔ پاک ایسا تھا کہ اللہ نے ان کی پاکی بیان کی ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ تو پاکیزگی اور چیز ہے اور صفائی اور چیز ہے، ان دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے، بڑا فرق ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول علیہ السلام کتاب سکھاتے ہیں۔ کون سی کتاب سکھاتے ہیں؟ انگلش کی؟ کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں۔ کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ یورپ کی؟ نہیں، وہ جبریل علیہ السلام جو لے کر آتے ہیں، وحی الہی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ الکتاب ہے، ساری کتابیں نہیں، الکتاب معرفہ ہے، الکتاب کوئی خاص کتاب ہے،
جس کی تعلیم کون دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو دیتے ہیں؟ ہم ضمیر کدھر ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. ان لوگوں کو دیتے ہیں جن میں آپ مبعوث کیے گئے تھے، جن میں آپ کی بعثت ہوئی تھی، جس قبیلے میں آپ تشریف لائے تھے، جس محلے میں، جس بستی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش تھی، وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتاب ان کو پڑھ پڑھ کر سکھاتے تھے. یہ ساری برکات کس کی تھیں؟ یہ ساری برکات اللہ کی کتاب کی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجود مسعود کی تھیں، جس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کتاب کو آپ نے پرے ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اعوذ باللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ نستغفر اللہ، جس کو ہم نے ایک کونے خطرے میں ڈال دیا ہے، اسی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، وہی کتاب سکھاتے تھے، وہی کتاب سیکھ کر صحابہ کرام پوری امت کے امام بنے، اور اسی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. آئیے ذرا ایک اسی ٹاپک کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے جناب میں وہ شکایت لے کر آئیں گے اپنی امت کی کہ اے میرے رب، میری امت نے تو اس کتاب کو ہی چھوڑ دیا تھا، اسی کو ترک کر دیا تھا جس کو سکھانے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا. چلیے دیکھیے، الفرقان ہے، یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ فرقان. کون سا پارہ ہے؟ 19واں. اور آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 30 ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہجرت آپ بھی اردو میں بولتے ہیں، یہ ہجرت کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وقال الرسول، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، دیکھیے، اور رسول فرمائیں گے، کہے گا، یہاں ترجمہ ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے، میری قوم نے، قومی، میری قوم، ساری قوم، امت آپ کی، یعنی آپ کی قوم ہی ہے، آپ کی امت ہے، میری امت نے اس قرآن کو کیا کیا تھا؟ چھوڑ رکھا تھا. ہجرت کر لی تھی، قرآن سے ہجرت کر لی تھی. جیسے انسان کسی جگہ سے ہجرت کرتا ہے نا، جیسے مکے والوں نے ہجرت کیا تھا، مدینے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. جیسے انڈین نے، اردو اسپیکنگ لوگوں نے وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کیا تھا، پاکستان آ گئے تھے، تو کیا کیا تھا؟ ہجرت کر کے چھوڑ دیا تھا نا، اپنا گھر، اپنا در، اپنا علاقہ، اپنے کھیت، اپنے باغات، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے نا، کچھ نہیں لے کر آئے تھے نا. ایسے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے ہجرت کر لی، قرآن کو بہت دور کر دیا، بہت اوپر رکھ دیا، ہاتھ نہیں پہنچتا اٹھانے کے لیے. قرآن کو اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں پہنچتا. بچہ کرسی رکھ کے، اسٹول رکھ کے قرآن اتارتا ہے، قاری صاحب کے پاس پڑھنے جانا ہے، قرآن اتنا اوپر رکھا ہوا ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا. ہجرت کر لی قرآن سے، اتنے کونے میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں ہے، اتنے اس کو جوزدانوں میں لپیٹ کر، اس کو اتنے بڑے باکس میں، وہ جو رحل کے اندر اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ اب وہ اتنی کاہلی ہوتی ہے، کون اس کو کھولے؟ پہلے اس کا ڈبہ کھولو، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے جوزدان کھولو، پھر اس کے بعد اس میں سے قرآن نکالو، پھر اس کے اندر بھی ایک پیکنگ ہوتی ہے وہ بھی کھولو، پھر قرآن کھولو، پھر قرآن کو پڑھو. بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. اور کیا کریں، اس طرح نہ رکھیں تو بے ادبی ہوتی ہے نا، تو ادب اس کا زیادہ ضروری ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اپنے ذہنوں میں شیطان نے ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ڈال دی. قرآن مجید آپ بتائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں، تو جوزدان کون سا تھا؟ جوزدان والا ادب وہاں کہاں تھا؟ آپ سوچئے، جب ایک جگہ یعنی ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ صفحات تھے، ورق تھے، تو پھر وہاں پہ جوزدان کا کہاں تصور آ گیا؟ آپ نے سوچا کبھی پھر رحل کہاں سے آ گئی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ کرام رحل رکھ کے پڑھتے تھے. یہ تو سب آپ کے بنائے ہوئے ادب آداب ہیں جو آپ کو لے ڈوبیں گے. یہ ادب اور آداب قرآن کو مطلوب ہی نہیں ہے، قرآن بھیجنے والے کو مطلوب ہی نہیں ہے، قرآن لانے والے کو مطلوب ہی نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے بنا لیے شیطان کے بہکاوے سے. اور یاد کریں، سوچیں، تھوڑی دیر تصور کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے تو کس کی جو ہے، یعنی سمجھ لیں آپ کے موافقت میں حکم نامہ جاری ہوگا. جب ہیئرنگ ہوگی، سوچئے عدالت رب العالمین میں، اللہ کی بارگاہ میں،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت پیش کریں گے، عرضی پیش کریں گے، استغاثہ پیش کریں گے کہ مالک میری قوم نے، میری امت نے، جو میں قرآن لے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا، جو میں صحابہ کرام کو 23 سال تک پڑھ پڑھ کر سناتا رہا، بعد میں آنے والوں نے اسی کو چھوڑ دیا، اسی سے ہجرت کر لی، اسی کو بالائے طاق رکھ دیا، باقی سب کچھ پڑھا لیکن نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، اس سے ہجرت کر لی، اس سے بہت دور نکل گئے، بہت آگے نکل گئے، بس صرف اس کا ادب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ آپ کے خیال میں آپ کا ادب کام آئے گا؟ کس کی طرفداری ہوگی؟ کس کی بات سنی جائے گی، آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی آپ نے غور کیا ان باتوں پہ؟ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ دنیا کے تو تمام معمولات میں آپ نے کیا ہے غور، اور کرتے رہتے ہیں، روز بروز نئی نئی آپ دیکھیں تو تحقیقات آتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے آخرت کے معاملے میں قبر کے لیے اپنی کیوں نہیں تیاری کی؟ آخرت کے دن کے لیے تیاری کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ کا اس پر یقین نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ جس کا اس پر ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صرف مومن ہی جنت میں جائیں گے، تو جب جس کا قرآن پر یقین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ پھر مومن کیسا ہوا؟ کھولیے قرآن، پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن، عمل کیجیے قرآن پر، آگے پہنچائیے قرآن کو، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں۔ قرآن کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو لازمی گمراہ ہو جاؤ گے۔ پکڑا ہے، تھاما ہے قرآن کو، اور ایسے تھامتے ہیں، کسی کو تھامنا ایسے کہتے ہیں، جو مرضی آئی مان لیا، جو مرضی آئی نہیں مانا، بنی اسرائیل کی طرح ایسے۔ یہ آیت مبارکہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 پر، اور یہاں آپ دیکھیں آیت نمبر 164 پر، اور سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان، یہ بس لقد من اللہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ اسی جگہ خاص ہے، سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے؟ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا۔ پھر بیان کیا والحکمہ، حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک ایک چیز آپ سکھاتے ہیں، کر کر کے دکھاتے ہیں، یعنی پریکٹس آپ کے پریکٹیکل، یعنی کر کر کے دکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ایک ایک چیز بتاتے ہیں لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ تو حکیم حقیقی یعنی جو حکمت کی باتیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید، یہ سنت، یہ حکمت کن لوگوں کو آتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے چمٹ جاتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں۔ فقیہ اور ذکی وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، ادروائز آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں وہ بہت سمجھدار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو سمجھدار کہا ہی نہیں، اللہ نے ان کو مخاطب کیا ایھا الجاہلون۔ تو یہ سارے امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کو سکھا رہے تھے، کن لوگوں کو بتا رہے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، بالکل آمنے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ ان کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کر کر کے دکھا رہے ہیں آپ ان کو۔ تو آپ نے غور کیا کبھی کہ بلا واسطہ شاگرد کون ہے اور مخاطب خاص کون ہیں؟ وہ حضرات ہیں، وہ صحابہ ہیں جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے تھے بلکہ اس کے فصیح و بلیغ اور خطیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان کے سامنے قرآن مجید کو عربی پڑھ دینا بھی کافی تھا، اگر بظاہر آپ دیکھیں تو ان کی تعلیم کے لیے یہ بات کافی ہو جاتی ہے، ان کو آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ان کو تفسیر کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہاں پر تلاوت کو الگ سے ذکر کیا اور تعلیم کو الگ سے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ تلاوت کر کے سناتے بھی ہیں اور پھر اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ہم نے تو صرف زبانی رٹا ہی کافی سمجھا، ہم نے تو صرف زبانی رٹا لگا لینا ہی کافی سمجھا اور ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اس کے کہہ دینے سے، یہ الفاظ ادا کر دینے سے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے محب بن جائیں گے؟ اتنا کافی ہوگا؟ تھے تو آبا ہی تمہارے وہ، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، منتظر فردا ہو کہ کل ہمارا خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ کیسے اچھا ہو جائے گا کل؟ فردا کہتے ہیں آنے والے کل کو، آنے والا کل ہمارا خود بخود کیسے اچھا ہو جائے گا؟ عمل تو خراب کے لیے کر رہے ہیں اور خود بخود اچھا ہو جائے گا، کوئی آئے گا اچھا کر دے گا؟ کیسے اچھا کر دے گا؟ انہوں نے محنت کی تھی، جن کو یہ انعام ملا تھا انہوں نے محنتیں بہت کی تھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تھے تو انہوں نے زبانی واہ واہی کر دی تھی، ایسا نہیں تھا، صرف نعرے لگا دیے تھے، ٹھیک ہے؟ اعلان محبت کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ عشق کا اعلان کر دیا تھا، ایسا نہیں تھا،
تن من دھن لے کر حاضر تھے، جانیں قربان کی تھیں، مال لٹا دیا تھا، گھر بار چھوڑ دیے تھے، ہجرت کر کے نکل گئے تھے، دن رات اپنا لگا دیا تھا، کھپا دیا تھا، پھر ان کو جا کر یہ معراج حاصل ہوئی تھی۔ اور میں نے آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید نعرے بازی سے ہی حل ہو جائیں گے سارے معاملات، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، فریب سے باہر آ جائیں، نکلیں اس سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔